السلام علیکم، میں شمع راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کالم جی ہاں لندن کی ڈائری۔ آج اتوار کا دن ہے۔ اخبار مشرق میں ہر اتوار کو 10 سال سے لگاتار شائع ہونے والا آپ کا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری، جس کے خالق ہیں فہیم اختر لندن۔ کلکتہ، اتوار 18 جولائی 2021 پر مطابق 17 ذی الحجہ 1442 ہجری۔ عنوان ہے عید الاضحیٰ کا تہوار، حج اور قربانی۔ تو پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری۔ ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا ایک اہم مہینہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمان آخری اسلامی مہینے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ہر سال اسلامی مہینے ذی الحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں جسے حج کہا جاتا ہے۔ اسلام میں حج زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ قرآن مقدس نے فرمایا ہے وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورۃ حج، مدنی آیات 78۔ اور لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے کہ وہ آپ کے پاس پاپیادہ اور پتلے دبلے اونٹوں پر سوار دور دراز راستوں سے آئیں۔ تاہم کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے اس سال بھی لاکھوں لوگوں کو فریضہ حج سے مایوس ہونا پڑا ہے۔ سعودی عرب نے اس سال بھی اعلان کیا ہے کہ محدود تعداد میں لوگ ہی اس سال حج کریں گے، جن میں زیادہ تعداد میں سعودی باشندے اور ملک میں رہنے والے غیر ملکی لوگ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس سال احتیاطی تدابیر کے تحت عازمین حج خانہ کعبہ کو نہیں چھو پائیں گے اور نہ ہی وہ حجر اسود کو بوسہ دے سکیں گے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا لازمی تھا کیونکہ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اب تک لوگ پریشان حال ہیں۔ تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے، وبا، سیلاب، ڈاکوؤں کا حاجیوں کے قافلے کو لوٹنا اور موسم کی خرابی شامل ہیں۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے آخری رکن ہے۔ ہر سال حج کی ابتدا 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے اور تمام حاجی میقات سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جہاں وہ طواف کرتے ہیں۔ پھر منا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جہاں وہ یوم الترویہ گزار کر عرفات آتے ہیں اور یہاں ایک دن قیام کرتے ہیں۔ اسی دن کو یوم عرفہ، یوم سعی، یوم حلق و قصر وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج کنکریاں پھینکنے کے لیے جمرہ عقبہ جاتے ہیں، پھر مکہ واپس آ کر طواف افاضہ کرتے ہیں اور پھر واپس منا جا کر ایام تشریق گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج دوبارہ مکہ واپس آ کر طواف وداع کرتے ہیں اور یوں حج مکمل ہوتا ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال میں حج فرض ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج میں حج کے تمام ارکان
کو درست کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ خدا و غنی منا مسلکم اپنے ارکان حج مجھ سے لے لو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے دوران اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا اور اس میں دین اسلام کی جملے اساسیات و قواعد اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا۔ حج ادا کرنے کے 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں اور نہ ہی ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنون پر حج فرض نہیں۔ تیسری شرط بلوغ ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام و باندی پر حج فرض نہیں۔ پانچویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی و مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازمی ہے۔ ہم تمام مسلمان کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار حج ضرور کرے۔ اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ایک ارکان حج بھی ہے۔ جیسے جیسے دنیا بھر میں مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے اور سعودی حکومت کی سہولیات آسان ہو رہی ہے، حج کا سفر بھی اب بہت آسان ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم میرا اپنا تجربہ عمرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ تمام سہولیت کے باوجود عمرہ اور حج کی ادائیگی ایک منفرد اور تھکاوٹ والی عبادت ہے جو انسان اللہ کی محبت اور جذبے سے ادا کر لیتا ہے، اور اس عبادت کو سوچ کر ذہن زندگی کی آسائشوں سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ مجھے اس بات سے دلی خوشی ہوتی ہے جب کوئی حج کم عمری میں ادا کرتا ہے، خاص کر انڈونیشیا، ملیشیا اور ترکی وغیرہ ایسے ممالک ہیں جہاں کم عمر میں حج کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس کے برعکس انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ ایسے ممالک ہیں جہاں سے زیادہ تر لوگ حج کی ادائیگی کا ارادہ اس وقت کرتے ہیں جب وہ عمر کے آخری پڑاؤ پر ہوتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو معاشی طور پر فعال نہ ہونا، دوسرا روایتی طور پر یہ سوچ کر انتظار کرنا کہ جب تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے تب حج کے لیے روانہ ہوں گے، جس کی وجہ سے عام طور پر جسمانی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اور کافی مشکلات و دشواریوں سے حج کی ادائیگی کرنی پڑتی۔ تاہم دھیرے دھیرے یہ روایت اب تبدیل ہو رہا ہے اور نوجوانوں میں حج کے فرائض پورا کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ عید الاضحیٰ رب کریم کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد ہے جب آپ نے مسلسل 3 راتیں عالم خواب میں قربانی کا حکم پا کر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اللہ کے حکم سے چھری رکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو جنت سے دمبا لے جانے کا حکم دیا اور اسے حضرت علیہ السلام کی جگہ ذبح کرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سنت ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہم نے قربانی ہر امت کے لیے مقرر فرمائی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ان بے زبان جانوروں پر ذبح کرتے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں خوف الہی اور تقوی موجود ہے۔ دنیا بھر میں جذبہ قربانی سے سرشار کروڑوں مسلمان اپنے اپنے طور پر جانوروں کی قربانی کر کے اللہ سے اپنی محبت کا عمدہ نمونہ پیش کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں میں اللہ سے قربت کا احساس ہوتا ہے
اور وہ اللہ کی اس ہدایت کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھتا ہے۔ قربانی کی ادائیگی کے لیے 4 شرائط کا ہونا لازمی ہے: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، مقیم ہونا اور خوشحال ہونا۔ اگر کسی نے قربانی کی جگہ زندہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دی تو یہ جائز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ احمق لوگوں نے اپنے نظریات کو پیش کرتے ہوئے اوٹ پٹانگ باتیں کہی ہیں جو مذہبی نقطہ نگاہ سے غلط ہے۔ مثلاً ایک پوسٹ میں یہ کہا گیا کہ قربانی کے ساتھ ساتھ چیریٹی بھی کریں۔ اسی طرح کا ایک اور پوسٹ قربانی کے حوالے سے نظر سے گزرا کہ انسان اپنے اندر کا جانور مار کر قربانی کرے۔ مجھے ایسے پوسٹ دیکھ کر حیرانی کے ساتھ افسوس بھی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ذاتی نظریات کو مذہب سے جوڑ کر ایک غلط کام کیا۔ بات یہیں تک نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے غیر مسلموں نے ان کی خوب واہ واہی کی، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور قربانی سے ہمیں مندرجہ ذیل اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے۔ بچوں میں اچھی خصوصیات کی پرورش اور نشو و نما، حوصلہ رکھنا، جرت، خطرہ اور خوف کا سامنا کرنے اور ان خطرات کو اٹھانے کی اہلیت رکھنا، صبر کرنا، قربانی کی اس عظیم تہوار کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا اہم سمجھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پوری دنیا میں مسلمان بھی قربانی کے اس مبارک موقع پر بڑی تعداد میں جانور کو ذبح کریں گے۔ تاہم جو ہی عید الاضحیٰ کا تہوار قریب آتا ہے، ذبح جانور کے متعلق ایسی خبریں پڑھنے کو ملتی ہے جس سے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں قربانی کے اس عظیم تہوار پر مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو فرقہ وارانہ رنگ دینا شروع کر دیتی۔ میں لوگوں سے پرزور اپیل کروں گا کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے افواہوں پر کان نہ دھریں اور فرقہ پرستوں سے ہوشیار رہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جانوروں کے ذبح جیسی تصاویر پوسٹ کرنے سے بھی گریز کریں۔ میں آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ پورے عالم میں انسان کو محفوظ رکھے اور پوری دنیا پر اللہ رحم فرمائے۔ تو دوستو، ابھی آپ ایسے راشد کی ادبی دنیا میں آپ اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے۔ جی ہاں، لندن کی ڈائری جو ہمیشہ ایک اچھوتا موضوع لے کر آپ کے سامنے آتا ہے۔ یقیناً آج کا موضوع بھی آپ کو اتنا ہی پسند آیا ہوگا، اور آپ سب کو ایسے راشد کی ادبی دنیا کی طرف سے بھی ہم آپ کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے لندن کی ڈائری کے خالق یعنی کہ رائٹر فہیم اختر صاحب کی لکھے ہوئے مضمون کے ذریعہ آپ تک ان کا عید الاضحیٰ کا مبارکباد کا پیغام اب تک پہنچ گیا ہے۔ تو دوستو، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ تو اللہ حافظ۔